الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ حکم دیا اللہ نے کہ جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کریں بس اس سے رک جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ بعض لوگ جو چیز طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، چھوڑنا نہ چاہتے ہوں، تو پوچھتے ہیں کہ یہ بات قرآن مجید میں ہے؟ کیا اس چیز سے اللہ نے منع کیا؟ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیت میں منع کیا گیا ہے پھر تو ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور اگر حدیث میں منع کیا گیا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، کہیں ایسا نہ ہو میری حدیث تم تک پہنچے اور تم یہ کہہ کر انکار کر دو کہ یہ بات ہمیں قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتی۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کے ارشادات کا صحیح سند سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کہ حدیث میں یوں آتا ہے اور ہم اس کو دین بنا لیں، یہ دین پر زیادتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، یہ کہہ کر وہ بات لوگوں کو بتانا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ بیان کرنے والے پر بھی ذمہ داری ہے اور سننے والوں پر بھی ذمہ داری ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس پرفتن زمانے میں جب عام جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم اسے صحیح حدیث نہیں سمجھیں۔ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں کہ یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے یہ واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور یہ مستند حدیث ہے۔ دیکھیں دنیا کی مارکیٹ میں بڑی ملاوٹ ہو رہی ہے، بڑی دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، مگر جو آدمی صحیح طلب اور جستجو سے صحیح اصلی چیز ڈھونڈنا چاہے اسے مل جاتی ہے کہ نہیں؟ ملاوٹ کرنے والے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، ضرورت مند اصلی چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ محنت تو ہوتی ہے۔
اچھے حکیم، اچھے ڈاکٹر تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دین بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ ہماری اصل ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بہتر انتظام فرمایا کہ صرف انسان میں جستجو اور طلب ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی صحیح بات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان حاصل کرنا ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح حدیث، آپ کا صحیح فرمان سامنے آ جائے تو پھر ہم اس کو نہ بدلیں، پھر ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد پھر اس میں رد و بدل نہ کریں، پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ یہ قرآن مجید میری اصلاح کے لیے اترا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں، مجھے قرآن مجید کی اصلاح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حالات کے مطابق بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ بھی ایک لوگوں کا ذہن بن گیا، کہتے ہیں کمال کی ہے، وہ ایسی تشریح کرتے ہیں کہ لوگوں کے حالات اور لوگوں کے مزاج کے مطابق بن جاتی ہے۔ ایسی تشریح نہیں چاہیے۔ یہ تو قرآن و سنت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہمارے حالات کیا چیز ہیں؟ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے لوگوں کی ضروریات تھی، خواہشات تھی، ان کی بھی اپنی ضروریات تھی، ان کی بھی اہل و عیال تھے، وہ بھی ضرورت رکھتے تھے، مگر انہوں نے قرآن و سنت پر اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے، پھر اللہ نے ان کو مقام دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا واضح پیغام ہے ساری امت کو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں فرمایا جب تک اس کی نماز میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ نماز تو اکثروں کی ٹھیک ہے، ہم اسے دین سمجھتے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ روزے بھی سنت کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حج اور عمرہ بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر و اذکار وظائف بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا کاروبار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے معاملات بھی کیا سنت کے مطابق ہو رہے ہیں، ہماری معاشرت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے، اہل و عیال کے ساتھ سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری شادیاں، تمہاری غمی، تمہارا کاروبار، تمہارا لباس، تمہارا کھانا پینا، تمہارا رہن سہن، ساری خواہشات جب تک قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوئی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کسی کے ہاں پہلی شادی ہے وہ آزاد ہے، کوئی کہتا ہے بس یہ آخری بیٹا ہے اس پہ کچھ نہ کہنا، وہ یوں آزاد ہو گیا، کوئی کہتا ہے ابھی جوانی ہے ابھی کچھ نہیں کہنا، وہ یوں نکل گیا، کوئی کہتا ہے کہ گھر کے لوگ نہیں مانتے میں تو تیار ہوں، کوئی یوں نکل گیا۔
دین پہ کون چلے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم پر دشمن ایسے ٹوٹیں گے تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، جیسے بھوکے لوگ کھانا کھل جائے تو دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ بڑی دعوتوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا کھل جائے تو پھر کمزور لوگ تو آگے سے ہٹ جائیں تو اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا ہم اس زمانے میں تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے جب دشمن ہمارے اوپر ایسے دوڑے گا جیسے کھانے کے لیے دوڑتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوں گے، مگر دین تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گی، دنیا کی محبت تم میں غالب ہو، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی مگر تم دشمن کے لیے تر لقمے کی طرح بن جاؤ گے۔ آج کیا حال ہو رہا؟ اتنی ہمت کسی مسلمان حکمران میں بھی نہیں رہی کہ وہ ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ یہ بنیادی چیز تو یہی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں تو دشمن کے سامنے کیا کریں گے؟ ہر آدمی اپنی خواہشات کا ایسا غلام بن چکا ہے کہ وہ اندر سے نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا مگر گھر والے نہیں مان رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا احتجاج صحیح ہو، سنجیدہ ہو اور ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے۔ ہمارا احتجاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری رائے بھی ایسی کمزور ہوتی ہے۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی ہدایات ہیں، وہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے، وہ میری خوشی غمی کے لیے، وہ میرے معاملات کے لیے، وہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر آدمی حکمرانوں پہ تو تنقید کرتا ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ میں نے اپنے گھر میں کیا تبدیلی لائی؟ گھر سے بھی پہلے میں نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائی؟ کتنی سنتوں زندہ کر لی؟ بعض دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی پکے نمازی ہیں مگر اتنی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اتنی عبادت، اتنا دین میں آگے، ایک شعبے میں اتنے آگے ہو کر، اور دوسری طرف ہمارے اخلاق کا یہ حال کہ ہماری زیر تربیت، زیر سایہ زندگی گزارنے والے ہم سے بیزار ہوں تو کفار کیا متاثر ہوں گے؟ ہم کفار کو دین اسلام میں داخل ہونے کی کیا دعوت دیں گے؟ یہ جو زبان سے دعوت و تبلیغ ہے نا، یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے تو میرے اعمال کو دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام میں جانا چاہیے کہ نہیں، بچوں کو دین پڑھانا چاہیے کہ نہیں، بچوں کو نمازی بنانا چاہیے کہ نہیں۔ وہ نمازی کی گفتگو سن کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ نمازی کے معاملات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ حاجی کے معاملات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ ایک دیندار کے کاروبار کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ دیندار بننے کے بعد بھی کاروبار ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے دین
چند رسومات کے لیے چھوڑ دیے۔ ایک صحابی نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بلکہ صحابی نے صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کی، وہ سخت حدیث ہے مگر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پتہ تو چلے نا ہمیں اصل دین کیا ہے، اور پھر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں کیا، ہم اس پہ توبہ تو کریں۔ ہمارے اندر کیا چیز بری آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادات قبول نہیں ہو رہی۔ صحابی نے حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں اپنے چہرے پہ سوئی سے گدوا کر تل کا نشان بنواتی ہیں، ایسی گوندنے والی عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، جو یہ تیل بنواتی ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے، حدیث مستند ہے۔ اور پھر اس زمانے میں دانتوں کو پیس کر دانتوں میں خلا پیدا کیا جاتا تھا خوبصورتی کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ دانتوں میں خلا بنانے والی اور بنوانے والی دونوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، اگر کسی کے بال گر جائے نا تو نقلی بال لگاتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ وگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک خاتون نے سوال کیا ان سے، یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں اتنی سخت بات کیا یہ قرآن مجید میں ہے؟ اس صحابی نے کہا ہے۔ اس خاتون نے پوچھا کہاں ہے؟ اس صحابی نے سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس کو اپناؤ، جس کام سے منع کر دیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا سچے لوگ تھے۔ وہ خاتون جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ بس یہ آیت تو میں نے زندگی میں بے شمار دفعہ پڑھی لیکن سمجھ مجھے آ جائی۔ یہ آیت مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اللہ فرما رہے ہیں بس رک جاؤ، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے خود تعارف فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تمہیں کوئی حکم نہیں دیتے، یہ وہی سناتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو پہنچی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف لے آئے تھے، ماں باپ نے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اس لیے وہ دین میں علم میں سارے صحابہ سے آگے نکل گئے۔ صرف 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ملے ہیں، صرف 3 سال۔ غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے اور 11 ہجری کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کو ٹائم اتنا کم ملا اور ہر چیز کے متعلق اس کو حدیثیں اتنی کہاں سے یاد ہوگی۔
کہتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے تو تاجر تھے، وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، دین کو بھی ٹائم دیتے تھے لیکن کاروبار کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ اور مدینے کے مسلمان جو انصار تھے وہ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، دین بھی سیکھتے تھے، اپنی دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کو نہ کوئی کاروبار کرنا تھا نہ کوئی کھیتی باڑی کرنی تھی۔ ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کا ایک ہی کام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کرنا اور یاد کرنا اور پھر ان کو اکٹھا کرنا۔ کہتے ہیں فقر و فاقہ سے، بھوک کی شدت سے کبھی ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گر جاتا، لوگ یہ سمجھتے اس کو مرگی آئی ہے، کوئی میرا پاؤں دباتا، کوئی گردن دباتا کہ یہ مرگی کے دورے میں ہے تو ہوش میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو ہریرہ کو کوئی مرگی نہیں تھی، صرف بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ سے زیادہ کسی صحابی کو نبی علیہ السلام کی حدیثیں زیادہ یاد نہیں تھی سوائے عبداللہ ابن عمر کی۔ ایک اور صحابی ہیں، کہتے ہیں سوائے ان کے ان کو مجھ سے زیادہ یاد تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کیوں زیادہ یاد تھی؟ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ میں زبانی یاد کرتا تھا، میں بہت ساری چیزیں بھول گیا، مگر وہ ہر بات لکھتے تھے، تو ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھ سے بھی زیادہ تھی۔ جو میں بات اصل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ اگلی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہر بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ہی لکھ لیتا تھا۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا، ہر بات لکھتے ہو؟ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، آپ کبھی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، پہلے پوچھا کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کی یہ بات لکھوں یا نہ لکھوں۔ ہر بات آپ کی امت تک جانے میں شاید مصلحت نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں لکھ نہیں رہا، آپ نے فرمایا عبداللہ تم لکھ نہیں رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو 300 سال بعد حدیثیں لکھنا شروع کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی حدیث لکھی نہیں گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ ہر بات مت لکھا کرو، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اس زبان سے کبھی بھی غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں غلط بات کبھی نہیں نکلتی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سناتے، یہ وہی سناتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ہر بات لکھو، اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، چاہے میں غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں۔ یہی تو فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام لوگوں میں۔ آپ کی زبان مبارک سے اس وقت بھی غلط بات کبھی نہیں نکلی جب پورے معاشرے میں سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے کفار نے یہ اتفاق کیا تھا کہ اس کائنات میں اگر کوئی سچ بولنے والا ہے نا اللہ کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو محمد کے نام سے نہیں
صادق کے لقب سے کفار آپ کو پکارا کرتے تھے، انتہائی سچے، اتنی امانت داری، مخالفین بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ کتنے امانت داری ہوگی کہ جب آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا کہ آج رات اگر میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹا تو میری جان کو شدید خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ساتھ فرمایا یہ امانتیں لوگوں تک پہنچانا، جو میرے قتل کے در پہ ہیں ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ تو امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، یہ اللہ کی عین منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کی زبان نبوت سے یہ امت کو موتی ملے۔ یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی اصلاح اور ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب تک میری ساری خواہشات، میری زندگی کی ساری ضروریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوئی تو صرف نمازیں پڑھنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، صرف روزے رکھنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم نے دین کو تقسیم کر دیا کہ مسجد کی زندگی تو ہماری سنت اور قرآن مجید کے عین مطابق، لیکن بازار کی زندگی بالکل آزاد ہے، شادیوں کی زندگی بالکل آزاد ہے، معاشرت میں ہم بالکل آزاد ہیں، اخلاق میں تو ہم بالکل موجد ہیں، جیسے ہماری مرضی ہے۔ کیا بات ہے کہ جو جتنا زیادہ نمازی ہے، جتنا روزہ دار ہے، جتنا دیندار ہے، اس کے اخلاق سے اتنی زیادہ شکایات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین نہیں سمجھ رہے۔ وہ یاد رکھیں نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، یہ اللہ کا حق ہے نا، حج بھی اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کا حق ہے، روزے اگر کسی نے نہیں رکھے یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں نہیں آتا کہ 80 سال کا کافر اسلام میں داخل ہوا، پچھلی نمازیں اسے معاف، اسے سارے روزے معاف، وہ بالکل صاف ستھرا ہے، ایسا ہے جیسا کہ ماں کی گود میں پاک و صاف تھا، اللہ نے اپنے سارے حقوق اسے معاف کر دیے۔ اور اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن میرا جو بھائی ہے نا وہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ میری جو بہن ہے نا جسے میں نے ابھی تو راضی کیا ہوا ہے، وہ عدالت میں جا کر کھڑی نہیں ہوتی کہ مجھے جائیداد چاہیے، مگر اللہ کی عدالت میں تو وہ بھی کھڑی ہو جائے گی، یہ معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ بھی فرمائیں گے کہ پہلے اس سے معاف کرواؤ پھر مجھ سے بات کرنا۔ وہ میرا چوکیدار، وہ میرا ڈرائیور، وہ میرا ملازم، وہ جس مزدور کو میں نے بھگا دیا، کل کی ایسا نہ ہو میں اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگوں اور وہ کہے کہ نہیں معاف کرتا، مجھے میرا حق پورا چاہیے۔ دنیا کی عدالت تو دنیا کی عدالت، مگر اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من، فرمایا کہ ایمان والو اپنا مال خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی حقوق میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا خبردار لوگوں کے حقوق مار کے آخرت میں نہ آنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم آخرت میں پھر چلاؤ کہ مجھے چھڑواؤ مجھے چھڑواؤ، تو تم نے خود جواب دینا اللہ کے سامنے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے جن کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے، اور یہ ان سے 6 آدمی پہلے مسلمان ہوئے تھے، یہ 7ویں نمبر پر تھے، اور یہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے نا تو چھوٹی عمر تھی، جوان تھے، اور اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے یہی ہیں، نشانہ باز تھے، بڑا زبردست نشانہ تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو والدہ سے چھپ کر ہوئے، والدہ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا سعد مسلمان ہو گیا۔ والدہ نے بلایا، کہا سعد ادھر آؤ، میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے۔ کہ اللہ کی جی ہاں۔ کہا کہ دیکھو وہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، سب سے پہلے وہ یہ نصیحت کرتے ہیں نا کہ ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی، اس سائے میں نہیں بیٹھوں گی، سر پہ چادر نہیں رکھوں گی۔ یہ سر پہ چادر رکھنا یہ شریف عورتوں کی نشانی ہوتی تھی۔ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ بھی اپنا سر ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں سر پہ چادر غائب۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو قائل کریں، سمجھائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے فرامین ان تک پہنچائیں۔ تو یہ ماں نے احتجاج کیا کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور میں سر پہ چادر نہیں رکھوں گی، ایسی بھوکی پیاسی دھوپ میں مر جاؤں گی جب تک تم نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ کیسا سخت مطالبہ تھا، مگر حضرت سعد کا جواب سنیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں، یہ آپ کی ایک جان ہے، اگر یوں بھوکی پیاسی آپ مر جائیں اور آپ کی جان سے روح نکل جائے، اللہ کی قسم میرے لیے زندگی کا بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ اگر آپ کی ایک نہیں 100 جانیں ایسے نکلیں 100 دفعہ، میں اللہ کی قسم اس صدمے کو برداشت کر لوں گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، میں اب اس نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کی محبت اپنی جگہ پہ ایسے کوئی نہیں مسترد کر سکتا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو حضرت سعد کا جواب تھا، اور ماں بھی پھر قائل ہو گئی، ٹھیک ہے بیٹے نے اتنا سخت فیصلہ کر لیا تو پھر اسے میں نہیں ہٹا سکتی، اور نہیں بدلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد میں جب حضرت سعد تیر چلا رہے تھے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھتے رہے کہ سعد کا تیر صحیح نشانے پہ لگتا ہے کہ نہیں۔ دیکھا کہ حضرت سعد کے سارے تیر نشانے پہ لگ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے تیر بھی اٹھا کر حضرت سعد کے سامنے رکھے، کہا کہ سعد تم صرف چلاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا، تم چلاتے جاؤ۔ اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت سعد کو سارے صحابہ میں اس جملے پہ بڑا فخر ہوتا تھا، اور ہونا بھی چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ قربان جائے، تیرا نشانہ بہت اچھا ہے، میں تمہیں تیر پکڑاتا جاؤں تو چلاتا جا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی بڑی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا حضرت سعد کو کہ میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ قربان جائے، یہ اس نیکی کے بدلے میں آپ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، جو انہوں نے اپنی ماں کی محبت کو کہا کہ ماں تیری یہ محبت کا اور یہ صدمہ میں برداشت کر لوں گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر اللہ بھی بڑے غیرت مند ہیں،
اللہ پھر ہر خواہش کو قربان کرنے پر اس کا کئی گنا بڑا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دنیا میں آگ میں پھینکنے سے پہلے پورے جسم کو ننگا کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو میں توحید سے باز نہیں آؤں گا، چاہے مجھے ننگا کر دو چاہے مجھے جلا دو، میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی توحید کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ننگا کر کے پھینک دیا گیا آگ میں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جتنی ساری مخلوقات اٹھے گی، کسی کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر لباس ہوگا۔ اللہ کے لیے جن کو دنیا میں ننگا کیا گیا تھا، اللہ بڑے غیرت مند ہیں۔ میں اور آپ اگر اپنی زندگی کی خواہشات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی چاہت پر، آپ کی آرزو پر قربان کریں گے، آج بھی اللہ کی غیرت اور اللہ کے وعدے وہی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔